السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ کل کی سٹوری میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں ناکام ہو گئے تو ان پر ایک جنون طاری ہو گیا اور انہوں نے آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر ایک بڑے انعام کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انعام کے لالچ میں بہت سارے کھوجی آپ کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے۔ جن لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا ان میں سے ایک تھا سراقہ بن مالک۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا نزدیک پہنچ گیا تھا کہ گویا پکڑ ہی لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کس طرح محفوظ رہے اور کس طرح وہ اور اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گئے، یہ تفصیل ہم بتائیں گے آج کی سٹوری میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ سراقہ بن مالک نے خود اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے، ایک دن ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا ہمارے پاس آیا اور کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کا کہنا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس آدمی سے کہا، نہیں یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے۔ میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے۔ میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا۔ میرا گھوڑا حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان پر ہاتھ ڈالتا میرا گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر اپنی ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جس کا مطلب تھا کہ مجھے کامیابی نہیں ہوگی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کر دوبارہ دوڑنے لگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ مجھے کرت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اتنے نزدیک پہنچ جانے کے باوجود بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھے، البتہ حضرت ابوبکر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے سے متعلق خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ جب سراقہ بن مالک ہمارے بہت نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا کہنا ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ ریت گھٹنوں تک جا پہنچی اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اسے ڈانٹنا چاہا تو وہ اٹھا، لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ آخر کار جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ مجھے یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جس طریقے سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا، اس سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ کو امان کے ساتھ پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔ میں نے آپ کو لوگوں کے عزائم سے آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے ایک پروانہ عمل لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر ایک عمل نامہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ یوں آپ کو گرفتار کروا کر انعام حاصل کرنے کا لالچی آپ کا پاسبان بن گیا۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔